اس وقت تم بے خوف ہو جانا، قبر سے بھی نہیں ڈرنا، بڑی شان و شوقت سے قبر میں چلے جانا۔ فرشتے آئیں گے، سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال یہی ہے، خاموش، ستانا نہیں جواب دینا اس کو۔ اور پھر پوچھیں گے بتاتا کیوں نہیں، تیرا رب کون ہے؟ خاموش۔ تیسری دفعہ پھر پوچھیں گے، گنگا تو نہیں، بتا تیرا رب کون ہے؟ اور کفن کو پیچھے ہٹانا، او اللہ لکھا ہوا دیکھ۔ ان کو جرأت نہیں ہو تم کو دوسرا سوال تم سے پوچھیں، کہیں گے السلام علیکم، ہم جا رہے ہیں، تو جان تیرا رب جا رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے غوث پاک نے 70 مرتبہ وعدہ لیا کہ میرا مریض ایمان کے بغیر نہیں جائے گا۔ اور یہ جن کے دلوں میں اللہ اللہ شروع ہو جاتا ہے نا، وہ غوث پاک کے مریض ہو جاتے ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ اللہ ان کی زندگی میں شروع ہوا، وہ ان کے اصلی مریض۔ زندگی کے بعد کسی بھی طریقے سے اللہ اللہ شروع ہو جائے، اللہ لکھا جائے، وہ غوث پاک کے داخلی مریض ہو جاتے ہیں نا۔ تو تبھی آپ نے فرمایا مریضوں کے لیے کہا کہ میرے مریض تو بے خوف ہو جا، میرا ہاتھ بہت بڑا۔ اور مریضوں کے لیے کہا 70 مرتبہ مریضوں کے لیے اللہ سے وعدہ لیا۔ آپ نے کہا میرا مریض کون ہوگا؟ میرا مریض وہی ہوگا جو ذاکر ہوگا۔ پھر فرمایا میں ذاکر اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے، ورنہ زبانی طور پہ تو طوطا بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے، اگر طوطا اللہ اللہ کرے کیا وہ غوث پاک کا مریض ہو جائے گا؟ جب غوث پاک کا مریض ہو گیا تو پھر وہ ایک ہی ہیں، حضور پاک بھی ایک ہی ہیں، تو غوث پاک بھی ہیں، تو سارے ولی ایک ہیں نا۔ ادھر کہتے ہیں نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سوردی، ادھر کہتے ہیں نا، ادھر کہنا تو جرم ہے نا، ادھر سارے ہی اللہ کے دوست ہیں نا، سارے ایک ہی جسم کے بال ہیں، جس کو بھی کھینچے پورے جسم کو تکلیف ہوگی نا۔ رات کو سونے لگے، اس انگلی کو قلم خیال کریں، تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو رہے ہیں، اسی میں نیند آ جائے۔ آدمی کی فطرت ہے، رات کو سوتا ہے، کچھ سوچتا ہے تب اس کو نیند آتی ہے۔ بعض لوگ صرف نیند لانے کے لیے سوچتے ہیں، لیکن وہ صبح وہ کام تو نہیں ہوتا نا جو رات کو سوچا تھا۔ اگر وہ اللہ پڑھتا پڑھتا سو جائے، اسی کے تصور میں سو جائے، ہو سکتا ہے ساری رات اللہ تعالیٰ اس کی بات میں شامل کر دے، کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے رہے، اور جو کام سوچنے سے نہیں ہوا تھا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر سوچے کہ اس کا وہ کام کر دے۔ جب آدمی سوتا ہے آدھی رات اس دنیا میں فرشتے آتے ہیں، کرامن کاتبین سے پوچھتے ہیں ہر آدمی کے بارے میں، بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا، پتہ نہیں صبح اس کی جان ہے یا نہیں۔ بھائی یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا، دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے، اور یہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا تھا، اچھا آیت الکرسی کی لاج رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کی مستی میں سو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں خاموش آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو۔ صبح اٹھے وضو ہے یا نہیں، پرواہ نہیں، یہاں سے آفس جا رہے ہیں کام ہے، بھلے وضو نہیں ہے، اور دل کا وضو پانی سے کیسے ہوگا؟ اور سارا دن پانی میں پڑے رہو، پانی دل میں جائے گا نہیں۔ ذکر خفی کرتے رہیں، جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، جب دل کی دھڑکن سے مل جاتا ہے وہ تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ شریعت کا تعلق اس زبان سے ہے، جب تمہارے دل نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی تو وہ طریقت ہے کہ نا، تو پھر جب وہ اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ حقیقت ہے نا۔ حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مرتبہ دے دیتا ہے تو یہ معرفت ہے نا۔ ابھی تم شریعت میں لگے ہوئے ہو، شریعت کے بعد طریقت ہے، پھر حقیقت ہے، پھر معرفت ہے۔ حدیث میں ہے کہ کسی مومن کا کسی مقام پہ رک جانا حرام ہے۔ اگر تو نے شریعت سیکھ لی تو آگے جانا، بھائی دنیاوی تعلیم کے لیے تو 5ویں پڑھ لیتا ہے، پھر 8ویں میں جاتا ہے، پھر 10ویں میں جاتا ہے، تو اس کے لیے تو آگے کیوں نہیں جاتا ہے؟ وہ ترقی کے لیے جاتا ہے، دنیاوی ترقی کے لیے، تو اللہ کی ترقی کے لیے کیوں نہیں جاتا ہے؟ اگر تیری زبان اللہ اللہ کرتی ہے پھر دل کو اللہ اللہ سکھا، اگر دل نے بھی اللہ اللہ سیکھ لیا پھر جس نے تجھے بنایا اس کو جا کے دیکھ نا، پھر جب اس کو دیکھے گا تو تجھے خود ہی کچھ نواز دے گا نا۔
اب یہاں ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں ہے، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں طریقت حقیقت معرفت سب کچھ شریعت میں ہے۔ ہم کہتے ہیں جب سب کچھ شریعت میں ہے تو شریعت ہم نے ساری سیکھ لی ہے نا، تو سب ساری، تو اس میں بڑا نقصان ہوا ہے۔ شریعت ہم نے ساری سیکھ لی ہے، سنتے ساری اپنا لی ہیں، اب ہم میں تو حضور پاک میں کیا فرق رہا؟ اگر بتایا جاتا ہے اس سے آگے رستہ بھی ہے، وہ تبھی علامہ اقبال نے فرمایا نا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ اگر شریعت میں ہے تو طریقت میں جا، پھر حقیقت مار۔ اور یہ جو راز کھولے گا نا، اس قلب سے کھولے گا، اس نور سے کھولے گا، اور نور جو ہے نا وہ اللہ کے رگڑے سے بنے گا۔ تم زبان سے ساری عمر نور جو بنے گا بات، تسبیح ساری عمر لگے رہو، جو نور بنے گا انگلیوں میں، جب تک روح تک نور نہیں پہنچے گا نا تو تمہارے کو کوئی منزل کا پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تک تم نہیں پہنچ سکتے، صرف حضور پاک پہنچے اس جسم سمیت، تم پھر کیسے پہنچ سکو گے؟ اگر تم پہنچ جاؤ اللہ تک تو تم میں تو حضور پاک میں کیا فرق رہا؟ تم جسم سے نہیں پہنچ سکتے، تم ان روح کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ جب وہ روحیں طاقت پکڑتی ہیں، ایک روح یہاں ہے دماغ میں، اس کا نام اللہ ہے، جب یاہو کا ذکر کرتی ہے، یاہو کی گرمی سے اس میں نور آتا ہے، وہ سخت جلالی نور ہوتا ہے، اللہ سے بھی جلالی نور ہوتا ہے جو اس دماغ میں ہوتا ہے یاہو۔ پھر وہ آدمی سوچتا ہے دیکھوں اللہ کیا کر رہا ہے، پھر وہ یہاں سوچتا ہے، پھر یہ مخلوق نکلتی ہے۔ بجلی کی سپیڈ ایک سیکنڈ میں 1,92,000 میل ہے، بجلی کی سپیڈ۔ تو یہ جو نور ہے اس کی سپیڈ ایک سیکنڈ میں 6 کروڑ میل، وہ جو نور ہے۔ تو تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا کرا ہے اللہ، وہ یہاں سے نکلی وہ سیدھی اللہ تک پہنچ گئی نا۔ فرشتوں نے روکا نہیں، رکی، کہنے لگے چلو جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، وہاں تو فرشتے نہیں جا سکتے، یہ وہاں پہنچ جائے گی جہاں اللہ کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں نا۔ تو سنا ہوگا نا، حضرت امام حنیفہ نے کہا میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا، سنا ہوگا نا۔ ابراہیم بن ادم نے کہا میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں جب چاہوں اللہ کو دیکھ لے تو کہتے ہیں نا، وہ جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں نا۔